مولا حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک کا نام ذوالجناح تھا، جو امام کی ہر آزمائش اور مصیبت میں ساتھ رہا اور آخر دم تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ کوئی سپاہی یا جنگجو نہیں، بلکہ ایک بے زبان ذوالجناح گھوڑا تھا، جس نے اپنی قربانی اور وفاداری کے ذریعے اپنا نام تا قیامت تک اہل بیت رسول کے ساتھ جوڑ لیا۔ مولا حسین کو اس گھوڑے سے بچپن سے ہی بہت لگاؤ تھا۔ ایران کے بادشاہ نے گھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا اور آپ نے وہ تحفہ قبول کیا تھا، اور پیارے نبی سرکار دو عالم نے یہ مشہور معجزہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ جس گھوڑے کے اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے، اس گھوڑے کی عمر بڑھ جایا کرتی تھی۔ اس لیے گھوڑا اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی کربلا میں جوان اور صحت مند تھا۔ مولا حسین کے گھوڑے کی تیز رفتار اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس گھوڑے کا نام ذوالجناح رکھا گیا تھا۔ جب بھی یہ گھوڑا جنگ کے میدان میں دشمن پر حملہ آور ہوتا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسے گھوڑا بھاگ نہیں رہا بلکہ اڑ رہا ہے۔ ایک مرتبہ مولا حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت پیارے نبی سرکار دو عالم گھوڑے کے پاس موجود تھے اور آپ کے پاس کچھ صحابہ بھی موجود تھے۔ پیارے نبی سرکار دو عالم نے مسکرا کے مولا حسین کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے بیٹے حسین، کیا تم اس گھوڑے پر سواری کرو گے؟ مولا حسین علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ مولا حسین علیہ السلام کی یہ بات گھوڑے نے سن لی۔ گھوڑا امام حسین علیہ السلام کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گیا تاکہ آپ اس پہ آسانی سے بیٹھ کر سواری کریں۔ اس کے بعد مولا حسین علیہ السلام نے اس گھوڑے پر بیٹھ کر سواری کی۔ یہ سارا منظر دیکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رو کر فرمانے لگے، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو ایام عاشوراء کے دن تمہاری مدد کرے گا۔ پھر پیارے نبی سرکار دو عالم نے گھوڑا امام حسین علیہ السلام کو دے دیا۔ ذوالجناح مولا حسین کے پاس گیا۔ ذوالجناح نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام سے وہ جفا کی جس کو دیکھ کے خود وفا بھی ذوالجناح پر ناز کرنے لگی۔ امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جب یزید نے مولا حسین کا پانی بند کیا تو ذوالجناح کو کئی بار پانی پینے کا موقع ملا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہیں پیا۔ ذوالجناح نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پانی نہ پی کر اپنا وعدہ وفا کر دیا۔ جب 10 محرم کے دن مولا حسین علیہ السلام ذوالجناح سے زمین پر گرے، وہ گھوڑا آپ کے سامنے آ کر ایسے کھڑا ہو گیا کہ دشمن کی طرف سے آنے والا تیر ذوالجناح اپنے اوپر لینے لگا۔ اس وقت ذوالجناح کے جسم پر اتنے تیر لگے کہ کوئی بھی حصہ تیر سے باقی نہ رہا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ مولا حسین کے گھوڑے کو اتنے تیر لگنے کے باوجود بھی ذوالجناح نے 70 سے زیادہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کے بعد جب امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کر دیا تھا تو امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا اہل بیت کی لاشوں کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ اس کے بعد ذوالجناح امام حسین علیہ السلام کے جسم کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ذوالجناح نے اپنی پیشانی کو مولا حسین کے خون سے تر کر لیا، پھر اپنے پیروں کو زور سے زمین پر اس قدر مارا کہ جس سے اتنی زوردار آواز پیدا ہوئی کہ پورے میدان میں سناٹا چھا گیا، جسے دیکھ کر دشمنوں کے بھی پسینے چھوٹ پڑے۔ اس وقت عمر بن سعد نے کہا کہ اس گھوڑے کو میرے پاس لاؤ، یہ گھوڑا اللہ کے رسول کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا ہے۔ عمر بن سعد کے کہنے پر لوگ گھوڑے کو پکڑنے کے لیے اس کے پاس گئے۔ جیسے ہی ذوالجناح کے پاس آئے، ذوالجناح نے اتنے زور سے پاؤں مارا کہ ان کو واپس جانے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ یہ دیکھ کر عمر بن سعد نے کہا کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ اس کے بعد ذوالجناح لوگوں کے ہجوم سے باہر آ کے امام حسین کے جسم مبارک کے پاس بیٹھ گیا اور رونے لگا جیسے کوئی انسان کسی کی موت پر روتا ہے۔ بعض اہل علم ذوالجناح کو ایک مقدس گھوڑا تصور کرتے ہیں جو جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری ہے، اور اللہ نے نبی کے لیے اسے آسمان سے نازل فرمایا تھا۔ جس طرح اللہ نے حضرت سلیمان کو گھوڑے عطا کیے تھے،
جن کی پیشانی پہ چمکدار سینگ ہوا کرتے تھے اور ان کے پر بھی ہوتے تھے۔ بعض اہل علم نے لکھا ذوالجنہ کوئی عام نہیں بلکہ جن تھا جس کو اللہ نے اہل بیت کی خدمت کے لیے بھیجا تھا اور شہادت حسین کے بعد وہ واپس لوٹ گیا۔ بعض نے لکھا کہ وہ دوڑتا ہوا نہر الکما کی جانب گیا جہاں حضرت عباس کو شہید کیا گیا تھا۔ وہ اس نہر میں داخل ہو کر کہیں غائب ہو گیا۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ وہ صحرا میں نکل گیا پھر کبھی دکھائی نہیں دیا۔ ایک گروہ کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ امام مہدی کے ظہور کے وقت ذوالجنہ کی دوبارہ آمد ہوگی اور وہ امام کا سواری ہوگا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیں۔ نئے آنے والے حضرات سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں۔